پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المالک الحق المبین، قاسم الجبارین مبر الظالمین، مدراک الحاربین رب شہداء والصدیقین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی الحاشمی الابتہی، علی عبد المؤید ورسول المسدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد وآلہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المیامین المنتخبین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ آواز کوئی نہیں، بالکل اس کی آواز دیں اس کی۔ بار دیگر ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے، آواز نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں گے۔ اللہم ٹھیک۔ سب سے پہلے دعا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ کی ذات آل محمد کے صدقے میں آپ کا اس مجلس میں تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم بانی مجلس مار معروف رضا اور باقی بھی ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، خدا ان کا یہ بچھایا ہوا فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خداوند عالم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کی والدہ محترم کو شفائے کلی عنایت فرمائے، اور ان کے بیٹے معروف رضا صاحب کے بیٹے اللہ کی ذات ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور خداوند عالم ان تمام معاونین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ تمام حاضرین اور منتظمین اور بانیان مجلس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں گے۔ اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اخلاص ایک بہترین عمل ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا
یہ مجلس حسین در اصل میں درس حسین ہے۔ اخلاص ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ جسے اخلاص مل گیا اسے بہت کچھ مل گیا۔ یا علیہ، اخلاص کے ساتھ کی ہوئی عبادت جو ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ آپ بزرگ جو ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ جب بانی مجلس جو ہوتا تھا نا، وہ بڑی محبت کے ساتھ مجلس کا اہتمام فرمایا کرتا تھا۔ تو جو ہے نا میری طرف آپ کی اتنی محبت ہوتی تھی، اتنا خلوص ہوتا تھا۔ ظاہر ہے یہ سسٹم تو نہیں تھا اس وقت، جو میڈیا کا دور یہ تو نہیں تھا۔ مجلس کی دعوت دینے کے لیے یہ انداز نہیں تھا جو آج ہے۔ اس زمانے میں لوگ جہاں کوئی شادی کی محفل ہوتی تھی یا کہیں پہ کوئی فوتگی ہوتی تھی، جہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں جا کر بانی مجلس جو ہے وہ اپنی مجلس کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اور لوگ جس طرح آج عزاداری بہت بڑھ چکی ہے ماشاءاللہ، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، اس وقت مجلس بہت کم ملا کرتی تھی مومنین کو، اور لوگ جو ہے مومنین جو ہیں یہ بڑا عرصہ سال سال انتظار کیا کرتے تھے کہ فلاں مومن کے ہاں جو ہے فلاں تاریخ کو مجلس ہے، آگے دعوت دیتے تھے۔ اور بانی مجلس کے اندر اخلاص یہاں تک ہوتا تھا کہ جب وہ مجلس کی دعوت دیا کرتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے کہ میں نے فرش عزا بچھانا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں۔ دعوت بھی دے رہا ہے، اور اخلاص کی یہ حد ہوتی تھی کہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ اور جو سننے والا ہوتا تھا نا، وہ یہ آج کی ڈیمانڈ ہے یہ نہیں کرتا تھا کہ کون پڑھنے والا ہے، کس کو بلا رہے ہیں، اور کیا لنگر کا بندوبست آپ نے کیا ہوا ہے، کیا وہاں پہ کوئی سہولیات ہیں، کوئی تقاضا نہیں کرتا تھا۔ اخلاص کی حد تھی، بس جیسے ہی مجلس کی دعوت سنی تو خدا کا شکر ادا کیا، پروردگار تیری ذات کا لاکھ شکر ہے مجھے مجلس حسین کی دعوت ملی۔ اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اتنا عرصہ انتظار کرتے اور خلوص کے ساتھ مجلس میں تشریف لاتے۔ اور پڑھنے والوں کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب کسی عالم دین کو مجلس کی دعوت ملتی تو یہ کوئی تقاضا نہیں کرتا تھا کہ میرے لیے کیا سہولت ہے، کیا مجھے فیس دو گے، کیا کھانا ہوگا، کیا سہولیات ہوں گے، کوئی تقاضا نہیں کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب اخلاص کی یہ عادت ہوتی تھی کہ پڑھنے والا جو ہے وہ بھی مخلص ہے، سننے والے جو ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، مجلس کروانے والا جو ہے وہ بھی مخلص ہو کے مجلس
کرواتا ہے، یہاں تک ملتا ہے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ نیاز جو مجلس حسین میں پکائی جاتی تھی نا، وہ بانی مجلس وہ لکڑیاں بھی دھو کے جلاتا تھا ان کو۔ یہ محبت تھی۔ حالانکہ کوئی لکڑی جلا وہ تو جل جائے گی نا، لیکن یہ اخلاص کی علامت تھی کہ جب اتنا اخلاص ملتا تھا پڑھنے والے میں، سننے والوں میں اور مجلس کروانے والوں میں، جب یہ اخلاص ملتا تھا پھر اس کا صدقہ یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کے گاؤں شیعہ ہو جاتے تھے، شہروں کے شہر شیعہ ہو جاتے تھے۔ صلوات پڑھے بر محمد و اہل بیت محمد محمد و آل محمد۔ تو یہ اخلاص ایک بہت بڑی عبادت ہے، خدا جس کو عطا فرما دے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہے۔ محمد و اہل بیت محمد کی خوشنودی کے لیے یہ کام ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکار کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، خدا اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ معصوم فرماتے ریاکار مشرک ہے، اس لیے وہ اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے عمل نہیں کر رہا، یہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔ کہ میں اتنی بڑی مجلس کا اہتمام کروں تاکہ لوگ یاد کریں فلاں نے اتنی بڑی مجلس کروائی تھی، ملک کے نامور پڑھنے والے میں بلاؤں تاکہ لوگ کہیں کہ اس نے بہت نامور لوگوں کو بلایا تھا۔ نیاز کا ایسا اہتمام کروں تاکہ لوگ کہیں بڑی اس نے نیاز دی، یعنی لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگوں سے اپنی تعریف کے لیے۔ اگر وہ ایسا کوئی عمل کرے گا، خدا کہتا ہے یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، کسی اور کے لیے کیا ہے، لہذا بروز معاشر اس کا اجر میرے پاس نہیں ہے، جن کے لیے تو نے کیا تھا تو اپنا اجر انہی سے مانگ۔ تو جو فرما رہے ہیں نا آپ، روایت میں ملتا ہے بروز معاشر 3 قسم کے لوگ افسوس کا ہاتھ ملیں گے کہ آج ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہے، بڑا خرچ کیا لیکن اب بروز معاشر نامہ اعمال خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، پالنے والے میں نے خرچ کیا ہے لیکن آج اس کا مجھے کوئی اجر اور ثواب نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے بندہ خدا مجھے یہ بتا تو نے خرچ کس لیے کیا تھا؟ اس لیے خرچ کیا تھا نا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے کہیں کہ یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، یعنی اپنی تعریف کے لیے تو نے خرچ کیا تھا، لہذا تو نے وہ میرے لیے عمل نہیں کیا تھا۔ تو جن کے لیے تو نے عمل کیا تھا انہوں نے دنیا میں تیری تعریف کر دی ہے، اگر تو میرے لیے کرتا تو آج میں تجھے اس کا اجر اور ثواب عطا کرتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علیہ بیش صلی اللہ۔ اور دوسرا راہ خدا میں جان دینے والا، تو جو فرما رہے نا آپ، اس نے راہ خدا میں جان دی، بروز معاشر نامہ اعمال خالی ہے، کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ حالانکہ راہ خدا میں جان دینا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے۔
معصوم فرماتے ہیں جیسے ہی کوئی خدا کی رضا کے لیے میدان جہاد میں جاتا ہے، اس کو تیر لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، نیزہ لگتا ہے، کوئی چیز لگی، اس کا پہلا قطرہ جو ہے جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کا یعنی ایک قطرے کا صدقہ اتنا ہے، ایک خون کے قطرے کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے، خدا کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، اے میری راہ میں جان دینے والے، تیرے ایک خون کے قطرے کی اتنی عظمت ہے کہ میں نے تیرے زندگی بھر کے گناہوں کو اس کے ایک قطرے کے بدلے میں بخش دیا ہے۔ اتنا اجر، لیکن وہ راہ خدا میں جان دینے والا جو ہے نامہ مال خالی ہے، بالکل کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں التجا کرے گا پالنے والے، لوگوں نے مال خرچ کیا یا کوئی اور عمل کیا، پروردگار عالم میں نے جان دی ہے، خدا کی طرف سے آواز آئے گی، بندہ خدا تو نے کس لیے جان دی ہے؟ اس لیے جان دی تھی کہ تاکہ دنیا مجھے یہ کہے کہ یہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا شجاع ہے، یعنی دنیا سے تعریف کروانے کے لیے تو نے جان دی تھی، میری رضا کے لیے تو نے جان نہیں دی تھی۔ اگر تو نے میری رضا کے لیے جان دی ہوتی تو آج اس کا اجر و ثواب میں تجھے عطا کرتا، تو نے دنیا کے لیے تھی، لہذا دنیا نے تیری تعریف دنیا میں کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری یا علیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور تیسرا بندہ جو بروز محشر افسوس کا ہاتھ ملے گا، نامہ اعمال خالی ہوگا، وہ کون ہے؟ معصوم فرماتے وہ قاری قرآن ہے، جو قرآن کی بڑی خوشحالانی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ قاری زندگی بھر اس نے یعنی زندگی گزار دی اس نے تلاوت قرآن کرتے ہوئے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے، لیکن بروز معاشر آبرنامہ اعمال خالی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا پالنے والے، میں نے زندگی گزار دی تیرے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے، لیکن پروردگار عالم آج میرا نامہ مال خالی ہے، اس میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے بندہ خدا تو مجھے یہ بتا، کیا تو نے قرآن میرے لیے پڑھا تھا؟ تو جو فرما رہے ہیں نا، کیا تو نے قرآن کو میرے لیے پڑھا تھا؟ تو نے تو قرآن کی تلاوت اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ بڑا قاری قرآن ہے، یہ بڑا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بڑی خوش آواز سے یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی دنیا سے واہ واہ کروانے کے لیے تو نے قرآن پڑھا تھا، میری رضا کے لیے تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ اگر تو میری رضا کے لیے قرآن پڑھتا، آج میں تجھے اس کا اجر و ثواب دیتا۔ تو نے دنیا کے لیے پڑھا تھا، لہذا دنیا نے تیری تعریف دنیا میں کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آج بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نمازی صاحب زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج واجب ہے، وہ کیا اور حاجی صاحب مشہور ہو گئے۔ افسوس کی بات، یعنی جو زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے، اتنی مشہوری کی اس حج کی، اتنی مشہوری کی کہ وہ حج جو ہے وہ ضائع کر بیٹھا۔ اور ریاکار معصوم فرماتے یہ مشرک ہے، یہ اللہ کے لیے کام نہیں کرتا، یہ محمد و اہل بیت محمد کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کرتا، یہ تو دنیا کے لیے کام کرتا ہے۔
لہذا عزیزان گرامی یاد رکھیں، کوئی بندہ بھی چاہے وہ عمل چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہے، عمل کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اگر اس کی نیت خدا کی رضا نہیں ہے، اگر اس کی نیت جو ہے محمد و اہل بیت محمد کی کشنودی نہیں ہے، بروز معاشر اس کو اس عمل کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس عمل سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیں، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے نا، وہ بندہ جو ہے اس نے دنیا کے لیے نہیں کیا، اس نے صرف خدا کے لیے کیا ہے، یا محمد و اہل بیت محمد کی خوشنودی کے لیے اس نے کام کیا۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، خدا کی عدالت یہ ہے، حالانکہ اس نے دنیا کو دکھلانے کے لیے کام نہیں کیا، نماز تہجد پڑھ رہا ہے، گھر والوں کو علم نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، ایک ہاتھ دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو کوئی علم نہیں ہے، یعنی ایسا عمل کر رہا ہے وہ کہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ لیکن محمد و اہل بیت محمد کے فرابین بتاتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والا، یعنی خدا کے لیے جو عمل کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے، جو خدا اس کو دنیا میں دینا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اتنی عادل ہے کہ اس کے نیک عمل کو عزت بنا کے لوگوں کی نظروں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو فرما رہے نا آپ، یعنی حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، نہیں، بالکل اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا تھا، محمد و اہل بیت محمد کی کشنودی وہ چاہتا تھا۔ لیکن خدا کی عدالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے، اس کا جو عمل وہ نیک انجام دیتا ہے، اللہ کی عدالت یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کو اجر دیتا ہے، یعنی اس کے اس کام کو اللہ کی ذات جو ہے عزت بنا کے لوگوں کی نظروں میں ڈال دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آج ہمارے ممبر خالی ہو چکے اس چیز سے، ماشاءاللہ صاحبان معرفت آپ تشریف رکھتے ہیں، مجال سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن آج ہمارا وہ چاہے مسجد کا ممبر ہو، چاہے مجلس کا ممبر ہو، آج اس مقصد سے خالی ہو چکا ہے تقریباً، اور جس کے خمیازہ وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر اس ممبر پہ صحیح حق ادا کیا جاتا، جو ادا کرنا چاہیے تھا، صرف یہ نہیں کہ پڑھنے والا صرف ادا کرے، نہیں، سننے والے بھی اس کو ادا کریں۔ اگر یہ حق ادا ہوتا، آج قوم کا مورل اور ہوتا۔ آج یہ جو سیدانیاں غریب لوگ سید پھر رہے ہیں، یہ آپ کو نظر نہ آتے، یہ جو حالت ہے آج، یہ نظر نہ آتی آج، لیکن اس ممبر پہ وہ بات تو کی جاتی ہے جس سے پڑھنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ بات نہیں کی جاتی جس سے میں سننے والوں کو فائدہ ہو۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، آپ کی نظر میں مجلس کیا ہوتی ہے؟
تو جو فرما رہے نا آپ کی نظر میں مجلس کیا ہے؟ امام نے 3 شرائط بیان فرمائے، بڑی توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ امام نے فرمایا اگر وہ شرائط یہ مجلس پوری کر رہی ہے تو ہماری مجلس ہے، اگر وہ شرائط وہ مجلس پوری نہیں کر رہی تو وہ ہماری مجلس نہیں ہے۔ فرمایا نمبر 1 کہ اس مجلس کو سننے کے بعد اگر تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لو یہ ہماری مجلس ہے۔ یعنی اس مجلس کے سننے کے بعد اگر تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، عزیزان گرامی یہ صرف یہ جو مجالس پڑھنے والے تو صرف 20 یا 25 نکات ہیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں جن کو گما گما کے وہ بیان کیے جاتے ہیں اور مجمع سے داد لی جاتی ہے۔ وہی ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، وہ پہاڑ سے اتر گیا، نعرہ حیدری، یعنی انہی نکات کو بدل بدل کے بیان کیا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ مجلس ہے جس کے سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو وہ ہماری مجلس نہیں ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ جس مجلس کو سننے کے بعد آپ کے اخلاق میں اضافہ نہ ہو وہ ہماری مجلس نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نا یہ حقیقتیں میں عرض کر رہا ہوں، تلخ حقائق ہیں۔ یعنی اگر مجلس سننے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مجلس سننے کے بعد اگر آپ کے اخلاق میں اضافہ نہ ہو تو پھر وہ ہماری مجلس نہیں ہے۔ ہماری مجلس وہ ہے کہ جس کو سن کے آپ نکلیں آپ کا اخلاق اعلیٰ ہو جائے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس وہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے تقوی میں اضافہ ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں وہ ہماری مجلس ہے۔ لہذا ایسی مجلس امام فرماتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد نہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، نہ آپ کے اخلاق میں اضافہ ہو، نہ آپ کے تقوی میں اضافہ ہو، امام فرماتے ہیں وہ کبھی بھی ہماری مجلس نہیں ہو سکتی۔ یہ ممبر جو ہے اس کے تقاضے ہیں۔ تو جو فرما رہے نا آپ، یہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ پہلے 2 خطبے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے۔ پڑھتے نا آپ سارے جمعہ، یعنی پہلے خطبے دیے جاتے ہیں اور وہ تقریر ایک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر نماز 2 رکعت نماز پڑھائی۔ صلوات پڑھے جی پر محمد وحلے پہ تشریف لائی۔ بار دیگر 1 مرتبہ پھر صلوات پڑھیں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، یعنی پہلے 2 خطبے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اور فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جو خطبے دے گا وہی نماز پڑھائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خطبے کوئی اور دے دے، نماز کوئی اور پڑھا دے۔ تو اس سے یعنی شریعت کا کوئی عمل جو ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو، جو ہماری تربیت نہ کر رہا ہو۔ ہر عمل شریعت کا جو ہے وہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں شریعت کیا سمجھانا چاہتی ہے؟ شریعت اس سے یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ جو شرائط تقریر کرنے والے کے ہیں وہی شرائط نماز پڑھانے والے کے ہیں۔
یعنی اگر وہ تقریر کرنے والا اگر نماز کی شرائط کو پورا نہیں کر رہا، یہ الحمدللہ ہماری فقہ میں یہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آلہ ہے کہ ہماری قوم اس پیش نماز کے پیچھے نماز بالکل نہیں پڑھتی، جس کے بارے میں تھوڑا سارا بھی اس کے دل میں آ جائے کہ اس میں فلاں گناہ پایا جاتا ہے، فلاں غلطی پائی، نہیں پڑھتی نماز۔ یہ الحمدللہ یہ ہمارے اندر ہے، یہ کہ ہم اس پیش نماز کے پیچھے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ اگر وہ پیش نماز شرائط پوری نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ یہ چیز جو ہے اس نے ہمیں سرفراز کیا ہوا ہے باقی مکاتب فکر سے۔ لیکن اب ایک خطبہ دینے والا، جمعے کا خطبہ دینے والا ہے، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تو نے خطبہ دیا، اب جماعت بھی تو ہی کروائے گا۔ یعنی اس کے اندر وہ شرائط ہونی چاہیے جو ایک پیش نماز میں شرائط پائی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو مجلس حسین یعنی اس منبر پہ اگر ایک تقریر کرنے والا آتا ہے تو اس میں ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو تقریر کرنے کے لیے آیا ہے، کیا اس میں نماز پڑھانے کی بھی شرط پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ اگر وہ یہ شرائط نہیں رکھتا، عالم دین تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جس کی شکل دیکھنے سے آپ کو خدا یاد آ جائے، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو جس کی شکل و صورت جو ہے دیکھنے سے بجائے آپ کو خدا یاد آنے کے کوئی اور یاد آ جائے، وہ خدا کا نمائندہ تو نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ یہ شرائط ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس کو اس منبر پہ بٹھا رہے ہیں، کیا وہ یہ شرائط پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو کل کے بروز معاشر آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ یہاں پہ 50 مومنین تشریف رکھتے ہیں، گویا کہ میں 50 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں۔ میں اتنا وقت قیمتی نکال کے آپ تشریف لائے۔ اگر میں آپ کو لطیفے اور چٹکلے سنا کے چلا جاؤں، کیا میں نے مقصد حسین کو پورا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دونوں، یعنی یہاں پہ پڑھنے والا اور سننے والا جو ہے، یہ دونوں اپنے ذمہ داری کو پوری نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہمارے ہاں یہ تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی۔ صلوات پڑھے بر محمد و اہل بیت۔ آج مساجد خالی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ممبروں سے غائب ہو چکا ہے، نہیں بیان کیا جا رہا، اور ہم مقصد خدا کو بھی بھول گئے، مقصد محمد و اہل بیت محمد کو بھی بھول گئے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ میں ایک درد دل آپ سے بیان کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم میں لے لوں گا، کہ ہم جو ہمارے واجبات میں سے شامل ہیں ہم اس کو انجام نہیں دے رہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جو اصل مقصد دین ہے، جو اصل مقصد خدا ہے، جو اصل مقصد ائمہ اہل بیت ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ قرآن تو یہ آواز دے رہا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے
جس میں خدا یہ ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو گھروں سے نکلے یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، یامرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ تو پروردگار عالم اتنا عظیم کام کرنے والی جو جماعت ہے اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ خدا فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو وہ جماعت ہے جو فلاح پانے والی۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ امر بالمعروف کی طرف اشارہ ہے اور نہی عن المنکر کی طرف اشارہ ہے، جو آپ کے واجبات میں شامل ہے۔ لیکن افسوس کہ جن کے واجبات میں یہ شامل نہیں تھا وہ ڈور ٹو ڈور لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دے کے لوگوں کو امر بالمعروف کی طرف بلا رہے ہیں، اور جن کے واجبات میں شامل تھا وہ بالکل غافل ہے، نہیں انجام دے رہے اس کو، حالانکہ ہمارے واجبات میں سے شامل ہے۔ جہاں پہ ہمیں نماز کے بارے میں بروز معاشر سوال کیا جائے گا، روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہیں پہ ہمارے ساتھ یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کتنا امر بالمعروف کیا ہے اور کتنا نہی عن المنکر کیا ہے۔ کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس مولوی کی ذمہ داری ہے، بس وہی یہ کام سارے انجام دے۔ نہیں، یہ مولوی کی ذمہ داری صرف نہیں ہے، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ ہر مومن کے واجبات میں سے یہ شامل ہے، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ ہم کبھی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ میں تو نماز کے لیے آ رہا ہوں، کیا میں نے اپنے دوست مومن بھائی کو بھی نماز کی دعوت دی ہے یا نہیں دی؟ کتنا اہم فریضہ ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ یعنی ہم اپنی عاقبت کے لیے تو فکر مند ہیں، کیا ہم دوسروں کے بھی لیے عاقبت کے فکر مند ہیں یا نہیں ہیں؟ معصوم تو فرماتے المومن کالمرآۃ المومن، مومن کے لیے آئینہ ہے، اور مومن جو ہے وہ اپنے لیے یعنی دوسروں کے لیے بھی وہی سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا، اور یقین کرے اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، امر بالمعروف کے اوپر، نہی عن المنکر کے اوپر، تو ہماری مساجد بھر جائے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ کم ہو جائے، لیکن یہ ہم اس فریضے کو انجام نہیں دے رہے، جہاں تک کہ ہم اپنی اولاد سے بھی غافل ہیں۔ خود نماز فجر کے لیے اٹھا ہے، کبھی بیٹے کو بھی اٹھایا کہ اٹھے آپ بھی نماز پڑھیں، اس لیے نہیں اٹھاتے کہیں میرے بیٹے کی نیند نہ خراب ہو جائے، آخرت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، نیند خراب نہیں ہو جائے۔ خود روزے کے لیے آپ اٹھتے ہیں، سحری کے لیے، کبھی اپنی اولاد کو بھی اٹھایا، اٹھو روزہ رکھو، کہیں کمزور نہ پڑ جائے، قیامت والے دن اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اور یہ معصوم کا فرمان ہے، اولاد جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہی ہوگی تو خدا کی
عدالت میں اولاد جو ہے وہ والدین کا شکوہ کرے گی، پروردگار عالم آج جو ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں اپنے والدین کی غفلت کی وجہ سے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری دنیا کی تو فکر کی ہے، ہماری آخرت کی فکر نہیں کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حضرات گرامی، ہم اس سے بالکل غافل ہیں، ہم اس فریضے کو، ہماری قوم بالکل بھول چکی اس فریضے کو۔ اور آپ دیکھ لیں یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں بھی کتنے پرانے، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے پرانوں انہوں نے کام شروع کیا ہے، آج سے 40 50 60 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ آج آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ان کا ہے۔ انہوں نے ہمیں تو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، لیکن برادران اہل سنت کو وہ سارے ادھر چلے گئے۔ بہرحال انہوں نے ایک کامیابی حاصل کی ہے، ایک دروازے پہ چلے جاتے ہیں، یعنی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں کسی کے دروازے پہ جانا، جبکہ معصوم فرماتے ہیں مومن کا مومن سے ملنا ایک زیارت خانہ کعبہ کے برابر کا ثواب ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ میں چودھری ہوں، میں مار صاحب ہوں، میں فلاں ہوں، اور میں کسی کے دروازے پہ چلا جاؤں۔ ان کے ہاں یہ ہے ایک بہت، میں مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑا ڈاکٹر جس سے آپ کو مشورے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، وہ مہینے کا دے دے یا اس سے زیادہ کا دے دے، اور ہماری دیکھو آنکھوں کے دیکھے ہوئے واقعات ہیں، وہ ڈاکٹر جو ہے، اتنا قابل ڈاکٹر جو ہے، وہ جب کسی کے دروازے پہ چل کے جاتا ہے نا کہ آئیں اللہ کے دین کی باتیں سنیں۔ ہم اس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک ہفتے کے لیے آپ بھی تشریف لائیے ہمارے پاس، مجھے بتائیں کہ جس ڈاکٹر سے ٹائم لینا پڑتا ہے آپ کو چیک اپ کروانے کے لیے، جب وہ آپ کے دروازے پہ چل کے آ جائے گا آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ کیا آپ اس کی بات کو رد کر دیں گے؟ نہیں، اس کی بات کو آپ قبول کریں گے۔ اتنا بڑا قابل ڈاکٹر جو ہے میرے دروازے پہ چل کے آگے ہے۔ بڑے بڑے قابل ان کے لوگ جو ہیں وہ دین کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور چل کے لوگوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، کیا ہے اللہ کی باتیں سننے کے لیے، لیکن ہم بالکل اس سے غافل، جبکہ وہ یہ ان کے واجبات میں یہ شامل نہیں ہے۔ آپ ان کے واجبات میں سے دیکھ لیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے ان کے واجبات میں شامل نہیں ہے، ہمارے اندر شامل ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ تبلیغی جماعت ریٹائر آرمی دے جنرل کرنل، جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، ایسے آنکھوں سے دیکھا اور ان سے ملاقات بھی کی ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن ہم وہ جس مقصد کے لیے رسول خدا جو ہیں، جو سید الانبیاء ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ نکلتا ہے طائف والوں کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اور طائف والوں نے کیا اجر دیا؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنے پتھر برسائے رسول اللہ پر، اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جوتا مبارک جو ہے وہ آپ کے خون مبارک سے پر ہو گیا تھا، اتنے پتھر برسائے۔ اور جب میرا رسول جو ہے سید الانبیاء جو ہے، اتنے پتھر کھانے کے باوجود کہ آپ کا جوتا مبارک جو ہے وہ پر ہو چکا تھا، وہاں سے طیف سے نکلے، ساتھ ہی ایک پہاڑی ہے، میرا رسول نڈال ہو کر، یعنی پتھر، یعنی طائف والوں کے پتھر کھا کھا کے اتنا نڈال ہو چکا ہے، ایک پہاڑی کے دامن میں آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، میرے جبریل جاؤ
جا کے میرے رسول کو پیغام دو، اے میرا حبیب، اے میرا محبوب، اے میرا مقصود، اے میرا مطلوب، اگر تو چاہے، تو میری رضا کے لیے گیا تھا نا، میرا مقصد پہنچانے کے لیے گیا تھا نا، میری رضا کی خاطر گیا تھا نا، تو اے میرے رسول اگر تو چاہے، یہی پہاڑ جس کو ٹیک لگا کے تو بیٹھا ہوا ہے، اسی پہاڑ کو یہاں سے اٹھاؤں گا اور طیف والوں کو اوپر گرا کے ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب سنو گے آپ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ جیسے جبریل نے یہ پیغام دیا نا، تو رسول خدا نے کہا جبریل جا کے میرے اللہ کو جا کے کہہ دینا، اے میرے پروردگار عالم، تو نے مجھے رحمت للعالمین کیوں بنا کے بھیجا؟ میں اس دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، تو اپنے میرے اللہ سے کہہ دینا، اے پروردگار عالم، اس طائف والوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یہ مشن ہے، یہ انبیاء کا یہی مشن تھا۔ آج ہم اس کو توہین محسوس کرتے ہیں، لیکن انبیاء کا یہی مشن تھا۔ اور تاریخ نے لکھا ہے، یہ واقعہ کربلا کتنے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں آپ، زندگیاں گزر گئی، یہ ایسا سمندر ہے کہ جو بھی اس میں غوطہ لگاتا ہے ہیرے یا موتی اس سے ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے۔ وہ ہدایت کے موتی ہے، ہدایت کے نور لے کے آتا ہے وہاں سے۔ ایسا سمندر ہے یہ حسین کا ذکر، 1400 سال ہو گئے ہیں سلسلے، اور ہماری یہ زندگیاں گزر گئی یہ ذکر کو سنتے ہوئے۔ کبھی غور کیا کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ کیا مقصد تھا حسین کا؟ اپنے نانا کے شہر کو چھوڑنا، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے جانا اور اتنی قربانیاں دینا؟ کبھی ہم نے غور کیا کیا مقصد تھا حسین کا؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کربلا کی طرف جانے کی تیاری کر لی نا، تو مدینے کی عورتیں اور بچے اور بوڑھے جو ہیں یہ حسین کی خدمت میں آئے۔ بہت روکا حسین کو جانے کے لیے، امام نے فرمایا کہ میرا جانا وہاں پہ ضروری ہے۔ کہا اے حسین، ہم نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ کربلا آپ کی مقتل گاہ ہے۔ اس وقت حسین نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے نانا کے دین، اگر میرے قتل کے بغیر تو باقی نہیں رہ سکتا تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ بزرگوں نے سوال کیا مولا سے، مولا آپ خود بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں، اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اپنے اصحاب و انصار کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، مولا آپ کے کربلا کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو امام نے صرف 2 جملوں میں اپنا مقصد جو ہے وہ واضح فرما دیا۔ امام فرماتے ہیں میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کو امر بالمعروف کر سکوں، نہیں عن المنکر کر سکوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، یزیدیت۔ زندہ باد۔ عزیزان گرامی، یہ مقصد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جو فرما رہے نا آپ، یہ مقصد امام نے 2 لفظوں میں بیان فرما دیا۔
آج حسین کے ماننے والوں کو اگر اس مقصد سے دور رکھا جائے پھر مقصد حسین پورا نہیں ہوتا۔ امام فرماتے میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کو امر بالمعروف کر سکوں، نہی عن المنکر کر سکوں، اور اس کے لیے حسین فرماتے مجھے جو قربانی بھی دینا پڑے گی میں اس کو دوں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حسین کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو رسول خدا نے اکثر اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا کہ جب بھی میں آتا ہوں نا یہ غم زدہ ہے۔ حسین کی پیدائش کے قریب دن ہے۔ ایک دن رسول خدا نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کیا ہے کہ میں چند دنوں سے آ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں، ایسا شفیق باپ ہو اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو۔ کہا بابا عجیب بچہ ہے میرے بطن میں کہ جب میں وضو کے لیے نا سامنے تشت میں پانی رکھتی ہوں نا تو کبھی اندر سے آواز آتی آنا عطشان اماں میں پیاسا ہوں، اور کبھی بابا یہ آواز اندر سے آتی ہے آنا اور یان اماں میرے جسم پہ لباس نہیں ہے، اور کبھی بابا میرے اندر سے یہ آواز آتی ہے میں وضو کے لیے پانی تشت میں سامنے رکھتی ہوں نا تو کبھی میرے اندر سے یہ آواز آتی آنا سخان اماں میری ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بس بیادارو جیسے ہی رسول خدا نے نا اپنی بیٹی کے ان الفاظ کو سنا نا ایک مرتبہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول نے رونا شروع کر جب رسول نے رونا شروع کیا بیٹی دیکھ رہی ہے بیٹی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ کہا بابا جان کیا ماجرا ہے؟ کہا میری بیٹی ان قریب تیرے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ 61 ہجری کا سن ہوگا، 10 محرم ہوگی، دوپہر کا وقت ہوگا، تیرے اس بچے کو بڑی بے دردی کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ عزادارو فاطمہ جیسی ماں اللہ جانے جناب سیدہ نے اپنے بابا کی زبان سے ان الفاظ کو کیسے سنا؟ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو کے پوچھ رہی بابا جان میرے اس بیٹے کو کون شہید کرے گا؟ کہا میری بیٹی اس کو میری امت ہی شہید کرے گی۔ کہا بابا جان پھر آپ اس کو روکیں گے نہیں؟ کہا بیٹی اس وقت میں نہیں ہوں گا اس وقت۔ کہا اس کا باپ علی تو ہوگا نا؟ کہا نہیں میری لال اس وقت اس کا باپ علی بھی نہیں ہوگا۔ بس بھی عزادارو سنو گے بس ایک جملہ جناب سیدہ نے فرمایا اور رو کر فرماتی بابا جان بس میں خود پھر میں یہ اپنا برخہ سر پہ لوں گی اور میں میدان کربلا میں خود چل کے چلی جاؤں گی اور وہاں جا کے میں آپ کی امت کو یہ بتاؤں گی کہ میرے اس بیٹے کو نہ مارو، یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، یہ علی و بطول کا بیٹا ہے، میں نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے،
ہے، بس بھی عزادارو اس وقت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی اس وقت تو بھی نہیں ہوگی۔ بس جیسے ہی رسول خدا نے فرمایا کہ اے میری لال اے میری بیٹی اس وقت تو بھی موجود نہیں ہوگی، جناب فاطمہ کے آنسو تیز ہوئے اور رو کر فرماتی بابا جان میرے اس مظلوم بیٹے پہ پھر کون روئے گا؟ بس اس وقت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد تمہارے مردوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں تمہاری عورتیں پر روئیں گی، جس کے بچے تمہارے بچوں پر روئیں گے۔ اس وقت جناب سیدہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا پروردگار عالم میں اپنے حسین بیٹے کے عزاداروں سے یہ وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک زہرا جنت میں نہیں جائے گی جب تک میرے حسین پہ رونے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ